السلام علیکم دوستوں، حاضر ہوں لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا اگلا بھاگ۔ دوستوں، پچھلے بھاگ میں آپ نے سنا کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام محل میں گھڑ سواری، تلوار بازی اور باقی ہنر سیکھ کر جوان ہو جاتے ہیں، اور اب آگے سنیے۔ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے جوان اور خوبصورت ہونے کے بعد جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی نظر ان پر پڑتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا اپنے ہوش کھو دیتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف کبھی بھی امانت میں خیانت کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور پھر زلیخا ایک چال چلتی ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے کمرے میں جاتے ہیں تو اس کا کمرہ 7 بڑے ہی مضبوط دروازوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کو پار کرتے جاتے ہیں، پیچھے کی سبھی دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں اور دروازوں پر مضبوط تالے لگا دیے جاتے ہیں تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ نہ سکیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سبھی دروازے پار کر کے حضرت زلیخا کے کمرے میں پہنچتے ہیں تو زلیخا ان سے کہتی ہے کہ اب اتنے دروازوں کے بعد ہمیں اور تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اب ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو میں اپنے خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ لیکن زلیخا نہیں مانتی اور اپنی ہوس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھپٹتی ہے۔ تبھی غیب سے آواز آتی ہے کہ اے یوسف، دروازے کی طرف بھاگو۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگتے ہیں تو وہ سبھی مضبوط دروازے اپنے آپ کھلتے چلے جاتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ لیکن جب وہ آخری دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، دروازہ کھلتے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے عزیز مصر کھڑے ہوئے ہیں، اور زلیخا فوراً ہی ناٹک کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یوسف نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ لیکن عزیز مصر کو بالکل بھی بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کبھی کوئی ایسا غلط کام کر سکتے ہیں، تو وہ کچھ جانکاروں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کرو۔ تو ایک جانکار انہیں بتاتا ہے کہ ان لوگوں سے معلومات کرو جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا ہو۔ جب عزیز مصر اس چیز کی تفتیش کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کے ایک رشتہ دار کا 6 مہینے کا بچہ ہی صرف ایسا تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور عزیز مصر کہتے ہیں کہ بھلا 6 مہینے کا بچہ کیسے کسی کی گواہی دے سکتا ہے؟ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضور، آپ پوچھئے تو صحیح، اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ بچہ ہی گواہی دے گا۔ اور جب عزیز مصر اس 6 مہینے کے بچے سے معلوم کرتے ہیں تو اللہ کی قدرت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بچہ بولتا ہے کہ اے عزیز مصر، حضرت یوسف علیہ السلام کو غور سے دیکھو، اگر کپڑے آگے سے پھٹے ہیں تو یوسف گناہ گار ہے، اور اگر کپڑے پیچھے سے پھٹے ہیں تو زلیخا گناہ گار ہے۔ اور جب عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو کپڑے پیچھے سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کمرے سے بھاگ رہے تھے تو زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑا تھا، اس لیے پیچھے سے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اور عزیز مصر سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی یہ بات سنی ہے کوئی بھی باہر بات نہیں کرے گا۔ لیکن لوگ اس کے باوجود بھی یہ قصہ باہر پھیلا دیتے ہیں اور جگہ جگہ زلیخا کی رسوائی ہونے لگ جاتی ہے۔ اور پھر زلیخا اپنے پر طعنے کسنے والی عورتوں کا منہ بند کرنے کے لیے ایک اور چال چلتی ہے۔ وہ سبھی عورتوں کو محل میں دعوت دیتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آپ کو صرف ان عورتوں کے سامنے سے گزر کر ایک پھلوں کی ٹوکری میرے سامنے رکھ کر اور چلے جانا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مان جاتے ہیں اور پھر زلیخا ان سبھی عورتوں کو اپنے محل میں لائن سے بٹھا دیتی ہے اور سبھی کے ہاتھ میں ایک پھل اور ایک چاقو دے دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جب میں کہوں گی تبھی آپ کو اسے کاٹنا ہے۔ اور پھر زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز مارتی ہے اور دوسری طرف ان عورتوں سے کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے اپنے پھل کاٹ سکتے ہو۔
حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی دربار میں تشریف لاتے ہیں سبھی عورتوں کی نظر ان پر ٹکی کی ٹکی رہ جاتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اتنا خوبصورت مرد کبھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام سے ہٹتی ہی نہیں، جس کے نتیجتاً وہ سبھی عورتیں پھلوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ بھی کاٹ ڈالتی ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام دربار سے چلے جاتے ہیں تب زلیخا کہتی ہے کہ آپ سب اپنے ہاتھوں کو دیکھیے، اور وہ ہاتھ دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہیں کہ آخر ہمارے ہاتھ کیسے کٹ گئے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اور حضرت زلیخا نے کہا کہ سوچو، جب تم لوگ انہیں دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ سکتی ہو تو میں تو 24 گھنٹے انہیں دیکھتی ہوں، کیا میرا ان پر دل آنا کوئی معمولی بات ہے؟ سبھی عورتیں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہیں، لیکن زلیخا کا مذاق اڑنا اور زلیخا کی برائی ہونا بند نہیں ہوتا، لہٰذا زلیخا اور حضرت عزیز مصر ان چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو سکیں۔ تب حضرت زلیخا عزیز مصر کو ایک صلاح دیتی ہے کہ اگر ہمیں ان لوگوں کا منہ بند کرنا ہے تو اس کا سب سے اچھا راستہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے، پھر سبھی لوگ یوسف علیہ السلام کو مجرم سمجھیں گے اور ہماری برائی کرنا بند کر دیں گے۔ عزیز مصر کو بھی دوسرا کوئی راستہ نہیں سوچتا، لہٰذا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دینے کا حکم دے دیتے ہیں، لیکن جس سپاہی نے انہیں سبھی کلائیں سکھائی تھی اسی سپاہی کو یہ اجازت ملتی ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر زندان زابیرہ میں ڈال دیں۔ اس سے اس سپاہی کو بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن حکومت کا قانون وہ ماننا اس کی مجبوری ہوتی ہے، لہٰذا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گرفتار کر لیتا ہے اور جیل لے جاتا ہے۔ اس سے آگے کی کہانی سننے کے لیے دوستوں ہمارے اگلے ویڈیو کا انتظار کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔